بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں محسن شہزاد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلی نیوز۔ ناظرین اکرام، گزشتہ 2 روز سے تقریباً پی ٹی آئی کے کچھ ایسے سینئر اراکین ہیں جن کی جانب سے جو ہے وہ بہت تابڑ توڑ قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں خان صاحب پر، اور کچھ لوگوں کے بڑے ضمیر بھی جاگ رہے ہیں جب سے حکومت بدل گئی ہے۔ تو اس میں 2 بڑے نام سر فہرست ہیں، ایک چودھری سرور صاحب جو کہ سابق گورنر پنجاب ہیں، اور دوسرا بہت بڑا نام محترم علیم خان صاحب کا نام ہے۔ تو آخر ایسا ہوا کیا کہ علیم خان صاحب نے اتنے الزامات لگا دی، اتنا قریبی ساتھی تھے خان صاحب کے، اتنا قریب رہے، اور پھر ایٹ دی اینڈ 4 سال حکومت میں خان صاحب کے رہنے کے بعد ان کا اتنا ریاکشن آگ بگولا ہو کے بات کرنا لوگوں کے لیے بڑی حیران کن بات ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس کے پیچھے بہت بڑی وجوہات ہیں، آج ہم انہی وجوہات پہ بات کریں گے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ علیم خان صاحب کے اتنے شدید اختلافات ہو گئے خان صاحب کے ساتھ۔ اور دوسرا نام چودھری سرور صاحب جو کہ سابق گورنر پنجاب ہیں۔ تو گورنر پنجاب صاحب کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ 4 سال گورنرشپ میں رہ کے مزے کرتے ہیں، گورنر ہاؤس سے استعمال کرتے ہیں، ایز اے گورنر انجوائے کرتے ہیں، اور تیسرے چوتھے سال میں آ کے وہ پھر اسی طرح کوئی ایموشنل قسم کی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اپنی پارٹی بدل جاتے ہیں۔ پچھلے دور حکومت میں، نون لیگ کے دور حکومت میں بھی انہوں نے ایسے ہی کیا، پی ٹی آئی جوائن کر لی۔ اب مجھے لگتا ہے کہ وہ جو انہوں نے جس طرح انہوں نے کیا ہے، پریس کانفرنس ان کی ہوئی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ چونکہ پنجاب میں شاید اس دفعہ جو ہے انتخابات اگر ہوتے ہیں، صوبائی انتخابات اگلے جب بھی ہوتے ہیں، تو اس میں نون لیگ کی حکومت آ جائے گی، اور دوسری جانب جو عدم اعتماد چل رہی ہے اس کا بھی اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر نون لیگ کی حکومت آئے گی۔ تو شاید اگر نون لیگ کی حکومت آ جائے تو سرور صاحب شاید یہ چاہتے ہیں کہ وہ اب واپس نون لیگ میں چلے جائیں، تاکہ جب وہ نون لیگ کی دور حکومت آئے تو وہ دوبارہ سے پھر گورنر آ جائیں یہاں پر۔ تو بڑے ایک عظیم قسم کے سیاستدان ہیں وہ، کہ وہ ہر پارٹی کے ساتھ کیسے اس کو جوائن کرنا، کیسے چھوڑنا، یہ ان کو بڑی اچھی طرح سے آتا ہے۔ دوسری جانب بات کی جائے علیم خان صاحب پر، تو علیم خان صاحب کا مسئلہ یہ تھا، اندر کی خبر جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ خان صاحب جب الیکشن جیتے تھے تو انہوں نے علیم خان صاحب نے بڑی دیر پیچھے پی ٹی آئی پہ اتنی انویسٹمنٹ کی، کوئی شک نہیں اس میں، ان کی بڑی قربانی ہے، بڑا پیسہ لگایا انہوں نے، جلسے کروائے، بڑا کچھ کیا۔ لیکن جب حکومت بنی تو ان کا یہ خیال تھا کہ ان کی چونکہ کاروباری آدمی ہیں تو وہ کچھ 5 سال پیچھے سوچ رہے تھے کہ جب حکومت آئے گی پی ٹی آئی کی پنجاب میں تو میں ایز اے وزیر اعلیٰ ہی آؤں گا، کیونکہ وہ اس وقت صدر تھے وسطی پنجاب کے۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا، وزیر اعلیٰ کسی اور کو لگا دیا گیا۔ جب وزیر اعلیٰ کسی کو لگا دیا گیا تو علیم خان صاحب کا مطالبہ تھا کہ مجھے سینئر وزیر بنایا جائے، اور اس لیول کا کہ میرے پاس وسیع تر جو ہے اختیارات ہو، کہ میں کسی کی بھی پوسٹنگ کر سکوں، اپنی مرضی کے بندے لا سکوں، اپنی مرضی کے فیصلہ جات کر سکوں۔ سینئر وزیر تو ان کو پھر بنا دیا گیا، چونکہ خان صاحب کے بڑے قریبی ساتھی تھے، سینئر وزیر تو وہ بن گئے، لیکن ان کو وہ اختیارات نہیں ملے جو وہ مانگنا چاہتے تھے اور جو مانگ رہے تھے۔ تو 4 سال انہوں نے گزارا کیا، لیکن ایٹ دی اینڈ انہوں نے پھر ان کو چھوڑنا پڑا، اور پھر انہوں نے کہا کل اپنی پرسوں پریس کانفرنس میں کہ میرے اوپر عمران خان نے نیب کے کیسز بنائے۔ تو اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ علیم خان صاحب پر جو کیس بنا نیب کا، وہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں بنا، جو 13 سے 18 کا ٹرنیور تھا، اس دوران ان پر جو ہے وہ نیب نے کیس کیا تھا۔ اس کی سب سے پہلی پیشی جو ان کی ہوئی تھی فروری 2018 میں، ان کی پہلی پیشی نیب میں ہوئی تھی، اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی، اور اسی کیس کے تسلسل میں ان کی دوبارہ سے پیشیاں ہوئی جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی اس کے بعد بھی۔ تو اب اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر عمران خان نے جو ہے وہ کیسز بنوائے ہیں، تو اس پر یہ بات تو کلیئر ہوگی کہ یہ ان پہ کیس پہلے سے چل رہے تھے۔ اب ایک اتنا بڑا بزنس مین بندہ ہے، ان کا پاکستان سے لے کے امریکہ اور مختلف پوری دنیا میں نیٹ ورک ہے، پارک ویو سوسائٹی کا مالک ہے وہ، تو اس سے ادارے تو پوچھ گچھ کریں گے، اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے، نیب نے ان سے پہلے، بلکہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت سے پہلے ہے، یہ تو بات کلیئر ہو گئی۔ اب دوسری جانب بات کی جائے تو جو ایک اور خبر ہے، خبر یہ ہے کہ ایک بات تو پہلے سے چل رہی ہے کہ علیم خان صاحب نے لاہور میں راوی کے بہاؤ میں 1300 ایکڑ زمین مانگی تھی، لیکن ان کو دی نہیں گئی، ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کو شدید اختلافات ہو گئے۔ ایک دوسری خبر یہ ہے کہ جو اسلام آباد میں سی ڈی اے ہے، علیم خان صاحب نے وزیر اعظم صاحب کو کہا کہ مجھے سی ڈی اے سے اجازت لے کر دی جائے، کچھ ایک خاص جگہ پر جگہ تھی جو کافی ساری زمین تھی جو گورنمنٹ کے انڈر تھی۔ علیم خان صاحب نے وہ جگہ لینے کی کوشش کی کہ وہ جگہ مجھے دے دی جائے، میں اس میں اپنی سوسائٹی بناؤں گا، حالانکہ وہ سرکاری زمین تھی۔ تو اس پر بھی وہ بھی ان کا مطالبہ نہ پورا کیا گیا، اور خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے سی ڈی اور ایل ڈی اے دونوں کو شروع سے یہ احکامات دے رکھے تھے کہ اگر تو علیم خان صاحب جو ہیں وہ ڈیزرو کرتے ہیں کسی جگہ پر تو ان کو دے دی جائے، اگر تو وہ ڈیزرو نہیں کر رہے، اگر سرکاری کھاتے میں چیزیں آ رہی ہیں تو ان کو نہ دی جائیں۔
تو اسی بنا پر ان کو نہ سی ڈی اے کی طرف سے زمین ملی اسلام آباد میں. اور لاہور میں بات کی جائے تو اس میں ایک ٹویٹ بھی سامنے آیا ایس ایم عمران صاحب جو وائس چیئرمین ہیں ایل ڈی اے کے. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ علیم خان صاحب کا کیس میں خود دیکھتا رہا ہوں, انہوں نے 1300 ایکڑ زمین مانگی تھی لیکن ان کو نہیں دی گئی. اور خان صاحب کا, عمران خان صاحب کا اس حوالے سے ہمیں شروع سے سپورٹ رہی کہ انہوں نے ہمیں ٹوٹلی اس بات میں سپورٹ کی کہ جو چیز غلط ہے اس کو آپ نہیں کریں گے, بے شک جو مرضی ہو. تو اس لیے مسئلہ یہ نکلا کہ ان کو اسلام آباد میں جگہ نہیں ملی اور ان کو لاہور میں بھی جگہ نہیں ملی. اور جہاں تک نیب کا تعلق ہے تو نیب کی بات بھی کلیئر ہوگی کہ وہ تو پہلے سے کیسز چل رہے تھے. اب دوسری بات کی جائے تو ان کا ایک وائس میسیج لیک ہوا علیم خان صاحب کا. علیم خان صاحب کا ایک وائس میسیج لیک ہوتا ہے جو کہ ابھی بالکل کل ہی وہ لیک ہوا ہے, اور وہ کسی جنرل کے, ایسے لگتا ہے کہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے بندے کو وہ میسیج کر رہے ہیں جو سینٹر میں ہے. خان صاحب کے درمیان اور علیم خان صاحب کے درمیان جو ہے وہ تعلقات ٹھیک کروانے کی کوشش کر رہا وہ بندہ ہے, اور وہ اس کو میسیج بھیج رہے ہیں کہ میں اس کے ساتھ کیسے صلح کر لوں, اس نے تو میرے ساتھ یہ کیا. اور پھر اوپر سے انہوں نے اس میں جو باتیں کی, اس میں جو خاتون اول ہیں بشرا بی بی, ان کی کوئی دوست ہے فرح نامی خاتون, ان کے بارے میں بات کی اور کرپشن کے الزامات بھی انہوں نے لگائے. اس میں یہ الزامات ان کے جھوٹے ثابت نہیں کر رہا کہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں ساری جھوٹی ہیں. اس میں میرا مقصد عمران خان کو ڈیفینڈ کرنا نہیں ہے, میرا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ ان کے آخری اختلافات ہوئے کیوں تھے, اتنے اختلافات کیوں عروج پر پہنچے کہ وہ ان کو اس طرح کر سر عام آ کر پریس کانفرنس کرنی پڑی. تو میرا مقصد صرف یہ باتیں کلیئر کرنا ہے کہ اتنے اختلافات ہوئے کیسے آخر, اور جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ ان کے قریب رہے ہیں عمران خان صاحب کے, تو ان کے پاس راز ہوں گے اور بھی ہو سکتے ہیں. تو میں ان کو مسترد نہیں کر رہا, وہ سچی بھی ہو سکتی ہیں چیزیں, میں ان کو جھوٹا ثابت نہیں کر رہا, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ان کے اختلافات ہوئے ہیں اس کے پیچھے یہ وجوہات تھی, ایک سی ڈی اے ایل ڈی اے والی جو باتیں ہیں یہ والی, اور ان کی جو وائس لیک ہوئی ہے وہ ابھی آپ وہ اسکرین پر سن سکتے ہیں. تو فرح بی بی کے ذریعے جو رشوت لی گئی ہے پنجاب میں, اور جو ان کی بیگم کو سیٹ ملے ہیں ملک ریاض صاحب سے, آپ کے تو سارے دوست آرمی میں موجود ہیں, ذرا ان سے پوچھیں کہ آپ کے جو پرانے جنرل عاصم کو نکالا گیا تھا کس بات پہ نکالا تھا, کیونکہ جنرل عاصم نے جا کے عمران خان کو بتایا تھا کہ آپ کے گھر میں سیٹ آیا ہے رشوت کا جو کہ ملک ریاض صاحب نے بھیجا ہے, اور اس کے بعد ان کو جنرل عاصم کو ڈی جی آئی ایس آئی سے ہٹا دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے اس کو کہا تھا کہ یو آر کراسنگ دا لمٹس. جنرل عاصم تو آپ کے بیچ میٹ ہوں گے یا آپ کے بالکل قریبی ہوں گے, تو آپ ذرا ان سے پوچھیں یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں. اور وہ جو توشے خانے کی گھڑیاں آئی ہیں جن کو بیچا گیا اور جس کے پیسے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بیگم صاحبہ نے وصول کیے ہیں, اس کی وہ تفصیلات کیوں نہیں بتاتے؟ اتنے جو ایماندار ہیں تو اپنی باتیں کیوں نہیں بتاتے؟ یہ جو پیسے یہاں سے گئے ہیں سارے کے سارے جو بزدار نے کلیکٹ کیے ہیں وہ کس کے پاس گئے ہیں؟ ہو واز فرح, کیا رول تھا فرح کا؟ سو یہ باہر سے بیٹھ کے بہت روزی پکچر نظر آتی ہے, میرے سے زیادہ ٹائم کسی نے نہیں گزارا. آئی نو ایگزیکٹلی واٹ واز گوئنگ آن. سو آئی جسٹ تھاٹ کہ یہ جو فینٹیسزم ہے یہ ہم نے بھی بہت دیکھا تھا اور ہم نے بھی بہت کرنے کی کوشش کی, بٹ ریئلٹی واز ڈفرینٹ. what we see in Imran Khan is different. What he actually is entirely different. اور یہ جو اس نے لبادہ اوڑا ہوا ہے اور جو اس نے اپنے اوپر کیموفلاج کیا ہوا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ الحق ہے, وہ ساری قوم کے سامنے اس کو لے کے آئے گا. I'm not saying کہ جو نواز شریف ہے وہ بہت بڑا انجل ہے اور یہ شہباز شریف ہے یا وہ ہے. میں نے اپنا حساب برابر کرنا ہے, جو اس نے میرے ساتھ کیا, میرے بچوں کے ساتھ کیا, اور میں اس کا حساب برابر کر کے چھوڑوں گا. جی تو ناظرین آپ یہ وائس میسیج سن سکتے ہیں, آپ نے سن لیا ہے. یہ انہوں نے کسی اسٹیبلشمنٹ کے بندے کو لگتا ہے کیا ہے میسیج, اور اس میں انہوں نے ساری باتیں کی ہیں کہ عمران خان نے میرے ساتھ کیا کیا, یہ ہے وہ ہے, سارے معاملات جو بھی ہیں. اور یہ جو پارک ویو کے نام سے ان کی سوسائٹی تھی جو وہ لاہور میں اس کو وسیع کرنا چاہتے تھے, اور اسلام آباد میں بھی وہ جو ان کی موجود ہے سوسائٹی اس کے ساتھ ہی کچھ زمینیں تھیں جو وہ لینا چاہتے تھے لیکن ان کو نہیں ملی, اور اس بنا پر پھر ان کے اختلافات اس عروج پر پہنچے. اور یہ سارے معاملات ہیں, اور ایسا ہوتا رہتا ہے, حکومت جو ہی بدلنے لگتی ہے تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ضمیر اچانک جاگ جاتا ہے. تو اس میں سے یہ دو نام سر فہرست ہیں اس وقت, علیم خان صاحب, لیکن انہوں نے غلطی کی ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا کہ عمران خان کے خلاف وہ گئے. اب وہ کیا کریں گے؟ کیا وہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے اگلا؟ اگر تو وہ لڑتے ہیں تو وہ ساری زندگی مسلم لیگ نون کے خلاف لڑتے رہے ہیں. نواز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑنے والا بندہ ابو اس کی ٹکٹ پہ اگر لڑے گا جا کر تو ان کے لیے خود یہ قابل شرم بات ہے, جیسے وہ خود حمزہ شہباز کے ساتھ جا کے کھڑے ہوئے. تو اگر تو وہ شہباز شریف کے ساتھ جا کے کھڑے ہوتے چلیں, وہ بھی تھا کہ چلیں اس کے اپنے لیول کا بندہ ہے, لیکن اب اس کے بھی بیٹے کے ساتھ جا کے بیٹھ رہے ہیں, تو یہ ان کا لیول نہیں تھا جو انہوں نے اپنا لیول خود اپنی کریڈیبلٹی خراب کی ہے میری نظر میں. تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. میرا خیال ہے ان کو اس کا نقصان ہی ہوگا. یہ جو سارا انہوں نے معاملات کیے ہیں اس کا کچھ خاص فائدہ ان کو نہیں ہوگا. آئندہ ان کا سیاسی کیریئر کچھ تباہ کن حالات کی طرف جاتا نظر آتا ہے.
تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. ویلیو نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام معلوماتی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں.